بحث بھی ہوتی رہی ہے اور سیاسی طور پہ بھی اس پہ پوائنٹ سکورنگ بھی کوشش کی گئی ہے اور سیاسی طور پہ اس معاملے کو دیکھا بھی گیا ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ آج ذرا بنگلہ دیش کے حوالے سے اور جو گزشتہ کل ایک قانون سازی ہوئی ہے جو قومی اسمبلی سے سینٹ سے ایکٹ منظور کیا گیا ہے الیکشن ایکٹ کی ترمیم، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور وہ قانون جو ہے جو بنایا گیا ہے وہ کس نظریے سے بنایا گیا ہے اور اس قانون کے بننے کے بعد اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رہنی چاہیے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں. تو اس قانون کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلے کہ بلال کیانی صاحب جو مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ بل پیش کیا قومی اسمبلی میں اور وہ کثرت رائے سے بل کو منظور کیا گیا. اس کے بعد سینٹ کے اندر وہ بل سینیٹر طلال چودھری صاحب نے پیش کیا اور وہاں سے بھی وہ اکثریت نے اس کو منظور کیا اور وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا. دیکھیے، فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بالکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، اور ایک پارٹی کا آپ ایفیڈیوٹ اسمبلی میں جمع کرا دیں کہ میں فلاں پارٹی کا رکن ہوں، جیسے میں نے قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون میں جو ہے میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں کیونکہ میں الیکشن وہیں سے لڑا تھا. آزاد امیدوار اگر مسلم لیگ نون کا ایفیڈیوٹ جمع کراتا ہے، رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے. اب آپ نے حلف نامہ دے دیا کہ میں فلاں پارٹی کا رکن ہوں، تو کیا وہ حلف نامہ کینسل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ حلف نامہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس حلف نامے کو ختم کرنے کے بعد کیا آپ کوئی اور جماعت جوائن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی حیثیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قومی اسمبلی کا کوئی رکن حلف اٹھا لے، اس کی رکنیت ختم کر کے حلف ختم کر کے کیا باقی پروسیس کو چھوڑ کے نئے ممبران کو فلور کراسنگ کروا کے کوئی نئی پارٹی جوائن کروائی جا سکتی ہے؟ یہ بڑی پیچیدہ ایک صورتحال ہے. اور دیکھیے، ایک رول آلریڈی موجود تھا. وہ رول کیا کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد امیدوار نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے، اور اس رول کے تحت انہوں نے پارٹی جوائن کر لی. ہوا یہ ہے کہ اس پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے، اس رول کو لاء میں کنورٹ کیا گیا ہے، اور وہ پریکٹس بھی موجود تھی، رول بھی موجود تھا. اور دیکھیے، متناسب نمائندگی کا جہاں تک تعلق ہے، سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے بڑے ہی پرٹیننٹ سوالات اٹھائے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی آئین کا آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، آرٹیکل 62، 63 ان کو معطل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے، اور آئین کے کچھ آرٹیکلز کے حوالے سے اس کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا، 175 185 کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا. اور یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ 15 دن تب گزرے تھے جب یہ آرڈر آیا ہے ہفتے والے دن، کہ 15 دن گزر گئے، تفصیلی فیصلہ جاری اکثریت کی طرف سے کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز امین الدین خان صاحب نے اور نعیم افغان صاحب نے یہ سوال اٹھائے ہیں. اب 15 سے بھی اوپر دن گزر گئے ہیں. اور دیکھیے، جب آئین کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت دی جائیں گی، تو اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ وہ جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں، آزاد بلاک کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ تو ان کے چیئرمین حامد رضا نے سنی اتحاد کونسل کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑا، نہ ان کا پارلیمان میں کوئی وجود تھا. وہ MWM جوائن کرتے تو شاید ان کو سیٹیں مل جاتی. اب پارٹی کے الیکشن آپ نہ کرائیں اور پھر کیا سزا بھی نہ دی جائے. ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں، اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں. تو یہ کس طرح کا انصاف ہے اور یہ کس طرح کی بات ہے کہ متناسب نمائندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے امیدواروں کی جو مخصوص نشستوں کے امیدوار ہوتے ہیں ان کی فہرستیں آویزاں کرتی ہیں ایک شیڈول کے مطابق. اس شیڈول کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے ختم نہیں کیا. اگر ہم نے 15 خواتین کی لسٹ دی ہے، 10 مائنورٹی ممبرز کی لسٹ دی ہے، وہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے لگنی ہوتی ہے شیڈول کے مطابق، تاکہ ووٹر کو ہم مطلع کر سکیں کہ یہ ہم نے چوائس کی ہے اور یہ ووٹر کے اوپر ہے کہ وہ اس چوائس کے مطابق ہمیں ووٹ دیتا ہے جنرل الیکشن میں یا نہیں دیتا.
تو وقت کا دھارا پیچھے موڑا گیا قانونی ماہرین کے مطابق، بن مانگے ریلیف دیا گیا قانونی ماہرین کے مطابق، اور ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا۔ یہ اسی طرح ہے کہ نادرا میں آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جی میرے خانہ ولدیت میں محمد اسماعیل لکھا ہوا ہے، تو وہ کہیں نہیں، آپ کے خانہ ولدیت میں جو ہے وہ احمد شفیق ہونا چاہیے تھا۔ اب خانہ ولدیت تو مطلب اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے بغیر چاہے بغیر کہے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو دیکھیں، پارلیمان ایک بالادست ادارہ ہے، پارلیمان کے پاس قانون سازی کا اختیار حاصل ہے، اور پارلیمان نے ایک رول کو لا کے اندر کنورٹ کیا، ایک پریکٹس کو کنسالیڈیٹ کیا، مزید اس کو دوام بخشا، تقویت بخشی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی طور پہ جو سکم پیدا ہوئے، قانونی طور پہ جو مسائل پیدا ہوئے، ان کا حل بہت ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی معاملات میں بالکل جو ہے وہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پارلیمان کی قانون سازی اور سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز کے فیصلے کے حوالے سے میں جس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اور میں اب ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اوپر بھی بات ہو جائے، اور ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے، پاکستانی عوام ہیں، ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس کو سراہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے جو ایک ریزیلینس دکھائی ہے، ایک عزم دکھایا ہے، حوصلہ کیا ہے، ایک ہمت دکھائی ہے، اور انہوں نے وہ باہر نکلے ہیں، یہ بالکل ایک سراہنے والی بات ہے۔ ہمارے ملک میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹرے کیا۔ کیا کہا؟ اپنے آپ کا موازنہ شیخ مجیب سے کیا، اور کہا کہ جی میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو شیخ مجیب کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی ان کے جو فریڈم فائٹرز جن کو وہ کہتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ قطر میں انہوں نے ایک اچھا کردار ادا نہیں کیا جن لوگوں نے، ان کے معاملے کے اوپر یہ سارا معاملہ شروع ہوا نا۔ تو جیل سے بار بار شیخ مجیب ان کے لیڈروں نے آ کے ٹی وی پہ بات کی اور کہا جی ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے۔ اب انہوں نے ہمیشہ، وہ مناسب نہیں ہے محاورہ کہنا، مگر چلیں اس کو کسی اور شکل میں کہہ دیتے ہیں، یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہلوا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو۔ ہر بات پہ یو ٹرن، مجھے فوج نے نکالا، مجھے امریکہ نے نکالا، اب فوج میری امریکہ کے خلاف مدد کرے، امریکہ میری فوج کے خلاف مدد کرے۔ یعنی کوئی آپ بندہ چکرا نہیں جاتا کسی بیانیے سے کہ یار آپ کا بیانیہ ہے کیا، آپ کا کوئی دین ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب شیخ مجیب کے مجسمے وہاں پہ گرائے گئے ہیں، شیخ مجیب کی بڑی بڑی تصاویر کے اوپر جب پینٹ پھینکا گیا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں عوام نے کیا کیا۔ اور کل بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کچھ سیکھیں حسینہ واجد سے۔ بھائی صاحب، آپ کی جماعت نے اس ملک میں بیانیہ بنایا شیخ مجیب کا، پورے ٹویٹر کی ویڈیوز، مجھے بتا دیں شیخ مجیب کو ہیرو ڈکلیئر کرنے کی ویڈیو کیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں لگی؟ کیا عمران خان کا موازنہ شیخ مجیب سے نہیں کیا گیا؟ ہاں، ایک تحریک انصاف کی حکومت میں اور حسینہ واجد کی حکومت میں کچھ چیزیں کامن ہیں۔ ادھر بھی وہ بیرونی مدد مانگ رہے تھے، یہ بھی بیرونی مدد مانگتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے ملک میں ایک ایسی کرپشن کی جو 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ سے بالکل اس کی بڑی مماثلت ہے۔ تو اب جب آپ شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے، ایک سٹیچو گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل لیا۔ اب کھڑے ہو نہ کہیں، لگائیں پوسٹیں، بنائیں ویڈیوز کہ جی ہم شیخ مجیب اور ہم شیخ مجیب کے ساتھ ہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں جی عوام نے کمال کر دیا۔ تو یہ وہ رجیم تھی جس نے وہاں پہ تقسیم پیدا کی تھی، اور آپ بھی تقسیم پیدا کرنے کے قائل ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تقسیم سے فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ۔ تو یو ٹرن کا بادشاہ، یو ٹرن کا کنگ، کال و فیل کے تضاد میں اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اعزازی طور پہ تمام جامعات کو دے دینی چاہیے۔ تمام یونیورسٹیز کہیں کہ جی کال و فیل کا تضاد، یہ ماسٹر آف کانٹرڈکشنز،
ماسٹر آف ڈسیپشن اینڈ کانٹرڈکشنز. عمل کچھ ہے, کان میں گئے گا اسلامی کارڈ پلے کرتے ہیں, آج اسلامی کارڈ, میں امر بالمعروف ہوں, آپ نہیں انل منکر ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں اور مذہب سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, دور حاضر کا پیغمبر, ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں, کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے اس بات کی. اور ایک وہ بچہ آیا ہے, وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے, جو کہہ رہا ہے کہ جی سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے کون تھے اور سیکنڈ لکی پیرنٹس کون ہے. وہ کلپ آپ کو میں بھجوا دوں گا, آپ سن لیجئے گا. یعنی شرم آ جاتی ہے یار, آپ اپنے آپ سیاست کریں, آپ اسلام کو تو مت استعمال کریں اپنی سیاست کے لیے. ہر چیز کے اوپر یو ٹرن ہے. اور بیرسٹر غور صاحب کھڑے ہو کے سینہ واجد کی بات کرتے ہیں, بھائی آپ تو شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے, صرف ایک اسٹیچو گرنے سے ہی ہوتا, تھوڑی سی خیال کر لیتے. آپ نے اتنی پیسے لگا کے, ملک دشمن قوتوں سے پیسے لے کے ایک بیانیہ بنایا تھا. ہاں آپ کے اور ان کے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہیں, تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس بیانیے سے انحراف کرنا چاہتے ہیں؟ اس بیانیے سے آپ منحرف ہیں کہ شیخ مجیب آج آپ کا ہیرو نہیں ہے. تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں. اور دیکھیے وہی دنیا کے بڑے ادارے, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کرپشن کے معاملات جو ہیں, کیا آپ کے کرپشن کے معاملات اس سے مختلف تھے؟ آپ کے بھی وہی کرپشن کے معاملات تھے, آپ بھی بیرونی مدد چاہتے تھے, آپ بھی چاہتے تھے کہ معاشرے کو مزید تقسیم کیا جائے, تو آپ میں اور ادھر کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو آج آئیں نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں, اور ویڈیوز بنائیں, ٹویٹر پہ پوسٹ کریں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں. آج آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ امریکہ کو للکاریں گے اور پھر کہیں گے کہ فوج میری مدد کرے. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ فوج کو للکاریں گے, کہیں گے امریکہ میری مدد کرے. آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ 9 مئی کے حملے کرا دیں گے, آپ کی تینوں بہنیں موجود ہوں گی, آپ کا بھانجا موجود ہوگا, آپ کے پارٹی کے لیڈرز کہیں گے خان نہیں تو پاکستان نہیں, آگ لگانے آئے ہیں, آج نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو سوٹ نہیں کرے گا تو آپ کہیں گے میں نہیں تھا, میرے لوگ نہیں تھے, یہ خود ہی گئے تھے, ان پر گولیاں کیوں نہیں چلائی گئی, ان کو روکا کیوں نہیں گیا. اندازہ کریں, آگ لگانے والے پوچھ رہے ہیں میں روکا کیوں نہیں گیا. لاشوں کی تلاش رہتی ہے اکثر. تو آپ اپنے کیسز کا جواب دیں, آپ اپنے کیسز کی بات کریں. اور بیرسٹر گوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو جا کے جیل میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ شیخ مجیب جو آپ جس کو ہیرو بنا رہے تھے, وہاں تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے, تو بیانیہ ہم نے اب بدل لیا ہے, اب ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے, یہ ہے. تو یہ جو بار بار کال و فیل میں تضاد ہے, منافقت کی سیاست ہے, جھوٹ ہے, بہتان ہے, الزام ہے, غلط بیانی ہے, فریب ہے, مکر ہے, یہ ساری چیزیں ملیں تو ایک تحریک انصاف بنتی ہے اور ان کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی بنتا ہے. جی دیکھیے, ایک تو اکنامکلی ادھر حالات میں کوئی خرابی مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. اکانومی کا ایشو نہیں تھا, معاشی حالات کا ایشو نہیں تھا, ایشو تقسیم کا تھا, کرپشن کا تھا, اور جو ایک کوٹا سسٹم وہاں پہ تھا اس کا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں سوسائٹی کو, یا کرپشن کی بنیاد پہ ایک سسٹم ہوتا ہے, تو آبویسلی ہم تو آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی عوام کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حکومت بھی کھڑی ہے, عوام بھی کھڑے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہاں پہ نارملسی کی طرف ریٹرن کریں, وہاں پہ حالات نارمل ہوں اور وہ پیچیدگیوں سے نکلیں باہر اور ترقی کریں. بالکل. اور دیکھیے بیرونی مدد ان کو حاصل تھی, آپ کو پتہ ہے, اور بیرونی مدد وہیں سے حاصل تھی جس نے آج کشمیر میں مظالم ڈھائے ہوئے. اب کوئی ہڈن چیز نہیں ہے. تو جب مجیب والا بیانیہ بنایا جا رہا تھا, کیا کسی نے خان صاحب کو نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کہاں سے بیرونی مدد مانگ رہی ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اتنی بڑی چھلانگیں لگائی جاتی ہیں کہ بعد میں قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے. تو پہلے سوچ لیا کریں, 9 مئی کے حملے کرنے سے پہلے, فوج پہ بہتان کرنے سے پہلے, کبھی انٹرنیشنل ریلیشن خراب کرنے سے پہلے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک یہ کہتا رہوں گا, کوئی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوں, میری بھی لیڈرشپ ہے, مگر یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا
کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. میں کیوں کہوں؟ یہ ایسے لوگ انہوں نے کر دیے پیدا جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ رہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کا وجود بھی نہ رہے, میں نہ رہا تو 4 ٹکڑے ہو جائیں گے. بھئی آپ رہ جاتے تو خدا نہ خواستہ یہ کام ہو جاتا. جماعت اسلامی کے بارے میں جو دسنا ہے, جی رات بھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کے پہلے بھی بیچ میں گیپ آ گیا اور اب انہوں نے دھرنا کراچی بھی شروع کر دیا, لاہور کی کام دے رہے ہیں, پشاور کی دے رہے ہیں, رات کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا آپ کا؟ دیکھیے کل ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام نشستوں سے کل کی نشست ذرا تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے ان کو کچھ نکات آج بھجوائے ہیں اور اس پہ آج مزید مشاورت ہوگی, تو آج کوشش ہے کہ آج مشاورت کو حتمی شکل دی جائے. تو وہ بھی عوامی ایشو پہ نکلے ہیں, ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. دیکھیں ہماری بھی یہی ایجنڈا ہے, ان کا مطالبہ ہے, ہمارا ایجنڈا ہے کہ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے, آئی پی پی کا ریویو ہونا چاہیے. آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. 50 ارب روپے کی جو سبسڈی دی گئی ہے 200 یونٹ والے صارف کو, وہ اسی لیے دی گئی ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹ کے کہ بجلی کے بل جون کے, جولائی کے, اگست کے, ان 3 مہینوں کے وہ کم آئے. تو امید ہے کہ اچھی پیش رفت ہوگی اور یہ معاملات خوش اسلوبی سے جو ہیں وہ حل ہوں گے. یہ قانون سازی ہوئی ہے نا, آپ کو پسند نہیں آئی کل جو ہوئی ہے, اچھی ہو گئی ہے. آہستہ آہستہ چلیں گے, ایک ایک سٹیپ کر کے. قانون سازی ہو گئی ہے اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تحریک انصاف کی جوائننگ ممکن ہوگی؟ قانونی ماہرین اس پہ بہتر رائے دے سکتے, مجھے نہیں پتا, مگر تحریک انصاف کے وجود میں تھوڑا سا ڈیٹ تو پڑا ہے اس چیز. سر یہ بتائیے کہ اسی سوال کو آگے لے کے جا رہا ہوں, پی ٹی آئی نہیں, بٹ اس میں پھر پی ٹی آئی میں کیسے جائیں گے ممبرس؟ سر اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوا کہ سر آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر تو بین کرنے کی بات کی ہے, لیکن سر جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے, جو سہولت کار تھے سر, جو 3 جرنیل تھے سر, ان کے اوپر بھی آپ غداری کا اور آرٹیکل 6 لگانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کی سیاسی جماعت جس کا نام تحریک انصاف تھا, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے فیصلے کیے نا, ایگزیکٹو اتھارٹی ان کے پاس تھی. اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, پہلے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, پھر کہا یہ میر جعفر ہے, یعنی باپ کو میر جعفر کہہ دیا. تو یا باپ ہے یا میر جعفر ہے بھائی, یا امریکہ نے گرائی ہے یا فوج نے. پھر اینڈ پہ جب بالکل بات نہیں نہ بنی, اس نے کہا نہیں امریکہ نے بھی گرائی, فوج نے بھی نہیں گرائی, یہ محسن نقوی نے گرا دی ہے. تو دیکھیں تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے ذہنی چیک اپ کی بھی ضرورت ہے. اب جو فریج لیا گیا ہے, اب آپ سن لیں داستان, میں اے سی اتار لوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائیاں بند کر دوں گا. اب کہا ہے شہنشاہ عالی کا یہ فرمان ہے کہ جب جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑے فریج سے میرے لیے پانی آتا ہے تو وہ 400 میٹر جب وہ اٹھا کے لاتا ہے اردلی اس کو, تو وہ گرم ہو جاتا ہے. میرے سیل کے اندر مجھے ذاتی فریج مہیا کیا جائے. ورزش والی سائیکل موجود ہے, فریج آ گیا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے. میری تو بلکہ صدا ہوگی, میں جیل والوں کو کہوں گا ایک فیزیبلٹی بنائیں, چھوٹا سوئمنگ پول بنا دیں, تالاب بنا دیں چھوٹا سا, جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت تیراکی کر سکیں. گرمی بہت ہے, ایکسرسائز کا بھی شوق پورا ہو جائے گا. سوئمنگ پول کے ساتھ چھوٹا کلب بھی بنا دیں. جو کہتے تھے نا میں مغرب کو بہت اچھا جانتا ہوں, تو شام کو اگر کوئی تھوڑا بہت ناچ گانے کا بھی موڈ ہو تو وہ پھر وہیں پہ سوئمنگ پول کے ساتھ ہی چھوٹا بار بنا ہو, تو وہ بھی معاملات وہاں پہ پورے ہو جائیں گے. کیونکہ فریج بھی آ گیا, سائیکل بھی آ گئی, اب پارٹی رہ گئی ہے, وہ بھی وہاں پہ اس کا کوئی انتظام جو ہے مناسب جو ہے وہ میرا خیال ہے کر دینا چاہیے. جی 5 تاریخ کو بہت بڑا جلسہ کیا پی ٹی آئی نے جی سوابی کے اندر. 22 تاریخ کو اعلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اگر اجازت نہ ملی عدالتوں سے, حکومت سے, تو ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں, پہلے آگ لگا دی, پھر کہا جی سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہمیں ملا تھا. تو اس بات کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ زندگی کو یہاں مفلوج کر دیا جائے. اور اسی ڈی چوک میں جہاں پہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, جہاں بیٹھے ہیں, پیسے ہی دے دو یار واپس جو پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا. سرکاری نقصان ہوا ہے نا, اربوں روپیہ آپ پہلے کھا گئے تحفوں کے مد میں, پی ٹی وی پہ آپ نے حملہ کر کے یہاں پہ کروڑوں کا نقصان کر دیا. تو یہ ایسے دہشت گردوں کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی. کل کو وہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے یہ بھی کہیں گے ہم نے جلسہ کرنا ہے ڈی چوک کے اندر, کیا ان کو بھی کہیں گے آ جاؤ جلسہ کر لو. تو یہ جو ٹی ٹی پی ٹی آئی ہے, تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف, ان کو بالکل ایسی کوئی اجازت مانگے ضرور, رولز کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں, مگر یہ ڈی چوک کی طرف ادھر سینسٹیو بلڈنگز کی طرف کوئی پھڑکے بھی نہ, کیونکہ یہ سینسٹیو بلڈنگز کی طرف آتے ہیں, پیچھے ان کے پاس بارود ہوتا ہے, ان کے وہ سوشل میڈیا کے بندے کے پاس سے
کیا کیا نکلا ہے گاڑی کے اندر. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں, یہ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ آج آپ باتیں کر رہے ہیں, کل یہاں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی اور شخص یہی باتیں کر رہا ہوگا آپ کے بارے میں. یہ آپ کی سیاستدانوں کی آپسی جو انتقامی کاروائیاں ہیں یہ کب ختم ہو؟ بہت اچھا سوال. ایک غریب شخص جو پاکستانی ہے اس کو کب ریلیز کرے گا؟ دیکھیں, اس ملک میں ایک سازش کی گئی, اور اس ملک میں سازش ایسی کی گئی کہ ہاؤس آف گولڈ اسمتھ, اب سن لیں, آپ نے سوال کیا ہے, ہاؤس آف گولڈ اسمتھ نہیں چاہتا تھا. یہ پوری ایک لیگسی ہے روتھ چائلڈ کی, گولڈ اسمتھ کی, کبھی آپ اس کی ریسرچ کیجئے گا. مجھے اگر آپ گن پوائنٹ پہ کہیں نا کہ تم نے صادق خان کی لنڈن میں سپورٹ نہیں کرنی, زیک گولڈ اسمتھ کی کرنی, میں مر جاؤں گا, میں زیک گولڈ اسمتھ کی سپورٹ نہیں کروں گا. میرے عقائد اس کا اجازت نہیں دیتے, میری پاکستانیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک پاکستانی کے خلاف وہاں پہ ایک گولڈ اسمتھ کی کیمپین کروں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو. دیکھیں, ہم سیاستدانوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس ملک کے اندر, ہم ہی سیاستدان تھے جو بدست و گریباں تھے, مگر ہم نے کہا یار نہیں, اب لڑائی نہیں, اب ہم جمہوریت کے استحکام کے لیے بیٹھیں گے اور ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کریں گے. پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں کندھوں پہ سوار ہو کے آؤں گا, اور جب وہ آتا ہے تو پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6% پہ ہوتی ہے, ڈالر 120 پہ ہوتا ہے, پیٹرول 130 پہ ہوتا ہے, مہنگائی کی شرح 4% ہوتی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہوتے ہیں, سی پیک بن رہا ہوتا ہے, 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہوتی ہے, غریب آدمی خوشحال ہوتا ہے, پاکستان میں ترقی کا دور دارا ہوتا ہے. 4 سال میں جو شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے ڈالر کے ریٹ کا یا ٹی وی سے پتہ لگتا ہے یا بی بی سے لگتا ہے, اور جو چھت پہ گوشت پھینک کے, مرغیاں جلا کے, بکرے جلا کے اپنا گزارا کرتا تھا, 12 بجے دفتر آتا تھا اور 5 بجے گھر چلا جاتا تھا. پی ایم ہاؤس کا سٹاف بڑا ان کو یاد کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی 12 بجے آتے تھے, 5 بجے رہتے, ہمیں تو کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا. ٹریک سوٹ میں شام کو این کے لگا کے بیٹھ کے, بڑا فیشنیبل, مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے, میں بھی 3 بجے اٹھوں, 5 بجے کالی این کے لگاؤں, ٹریک سوٹ پہنوں اور بیٹھ جاؤں اور پارٹی کی میٹنگز کروں, بڑا اچھی بات ہے. ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا, ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک اینٹ نہیں لگائی. ہمارے تمام دوست ممالک کو ناراض کیا. مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, ادھر ایک او آئی سی کی کانفرنس ایک ملک میں رکھوا کے گئے نہیں. اس کے بعد انہیں کہا جی ہم آ رہے ہیں, تو چلتے, میں آیا, وہ دیکھتے رہ گئے بیچارے کہ ہم کریں کیا اس کے بعد. تو دیکھیں, یہ لڑائی, سیاسی لڑائی کو آج بھی میرا سیاسی مخالف بیٹھا سب سے پہلے جا کے ہاتھ ملاتا ہوں. کوئی خوشی غمی کسی کی ہو جائے, غمی ہو تو فاتحہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں جا کے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. یہ کس نے کہا تھا کہ تم چوروں سے ہاتھ مت ملاؤ, یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, ان کی خوشی غمی میں شریک مت ہو. جس شخص نے اس ملک میں سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کیا, ملک کی معیشت کو تباہ کیا, اور کہا یہ ملک سری لنکا بن جائے, فلاں بن جائے, جس کے 4 ٹکڑے ہو جائیں, یہ دیکھیں یہ پورا آپریشن گولڈ اسمتھ ہے. کبھی ڈیٹیل سے آپ سے بات ہوگی تو اس کے میں آپ کو کانٹورز بتاؤں گا. آج مجھے ڈاکٹر اسرار کی بات یاد آتی ہے, حکیم سعید کی بات یاد آتی ہے. وہ کہہ کے گئے تھے کہ ایک شخص آئے گا جو یہ کام کرے گا, اس نے سارے وہ کام کیے ہیں جو وہ کہہ کے گئے تھے. کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دیں, کوئی ایک ملک بتا دیں جو راضی ہو, میرا نہیں خیال. تھینک یو جی.